360 में दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों की सबसे बड़ी तादाद। 20 जून पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी रिपोर्ट्स। पाकिस्तान में कोरोना शटडाउन से कारोबारों में 50% कमी, बहाली की उम्मीद कब तक? और हम मोटर पैराग्लाइडर पर आपको चोलिस्तान की सैर पर लेकर जाएंगे। आप सबको वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं फाइजा बुखारी और आप देख रहे हैं व्यू 360। 20 जून गुज़िश्ता 19 सालों से दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। साल 2020 के लिए इसकी थीम है एवरी एक्शन काउंट्स, यानी हर एक्शन अहम है। पनाह गुज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UNHCR के मुताबिक इस साल कोरोना की आलमी वबा और नस्ली इम्तियाज़ के खिलाफ हालिया मुजाहिरों ने एक ऐसी दुनिया की ज़रूरत को मज़ीद वाज़ेह किया है जिसमें सब इंसान मसावी हों और किसी को नज़रअंदाज न किया जाए। एजेंसी के आदाद शुमार के मुताबिक साल 2019 के इख्तिताम तक दुनिया भर में 7 करोड़ 95 लाख अफराद जबरी तौर पर बेघर हुए, जो दूसरी जंग अजीम के बाद बेघर होने वालों की सबसे बड़ी तादाद है, जिसमें 40% बच्चे हैं। इनमें से 4 करोड़ 57 लाख IDPs यानी अपने ही मुल्कों में दरबदर होने वाले थे, जबकि पनाह गुज़ीनों की कुल तादाद 2 करोड़ 60 लाख थी। इन पनाह गुज़ीनों का ताल्लुक कहाँ से है? अगर इसकी बात करें तो शाम 66 लाख अफराद के साथ पहले, वेनेज़ुएला 37 लाख के साथ दूसरे और अफगानिस्तान 27 लाख पनाह गुज़ीनों के साथ तीसरे नंबर पर है। बेघर अफराद को पनाह फराहम करने वाले ममालिक में 36 लाख अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके तुर्की सरफ़हरिस्त है। कोलंबिया 18 लाख के साथ दूसरे और पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है, जिसने 14 लाख पनाह गुज़ीनों को रिहाइश फराहम की। एजेंसी के एक अंदाजे के मुताबिक हर 20 मिनट में दुनिया का एक फर्द जबरी बेघर हो जाता है। पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन हर साल मुहाजिरीन की कामयाबियों को खिराज तहसीन पेश करने के अलावा उनकी मदद के लिए आलमी सतह पर शऊर बेदार करने के लिए भी मनाया जाता है। वॉइस ऑफ अमेरिका की इस रिपोर्ट में जायजा लेते हैं कि इस साल मुहाजिरीन को क्या चैलेंजेस दरपेश रहे। शामी पनाहगुज़ीन मोहम्मद अल खल्फ ने जंग से तबाहशुदा शाम से जर्मनी जाकर जिंदगी नए सिरे से शुरू करने की कोशिश की। उन्होंने बमों और खूनरेज़ी से दूर अपना रेल ऑपरेटर बनने का ख्वाब पूरा किया। मैं हमेशा अपने काम को अच्छे तरीके से अंजाम देने और आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। मोहम्मद उन लाखों बेघर अफराद में शामिल हैं जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा आलमी यौम पनाहगुज़ीन पर खराज पेश करता है। We basically use it as an opportunity. बुनियादी तौर पर इस दिन को न सिर्फ मुहाजिरों की हालत ज़ार और मुहाजिरीन के लिए बैनुल-अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ और उनकी मदद की ज़रूरत को उजागर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो सब तनव्वुर और खिदमात भी जो ये पनाह गुज़ीन हर वक्त दुनिया को पेश करते हैं। जोना गदीनी विलियम्स अक़वाम मुत्तहिदा के मुहाजिरीन के लिए काम करने वाले ज़ैली इदारे के कम्युनिकेशंस डेस्क की इंचार्ज हैं। उनका कहना है कि कोरोना वायरस ने पहले से ही मुश्किलात का शिकार मुहाजिरीन के लिए एक और चैलेंज का इजाफा कर दिया है। कुछ जगह ऐसी हैं जहां कोविड-19 के आलमी वबा की वजह से बैनुल-अक़वामी तंजीमों की मौजूदगी कम है। इन मुकामात में यमन भी शामिल है, जहां इस हफ्ते कोरोना वायरस की वजह से की गई जंग बंदी की मियाद खत्म होने के बाद तशद्दुद में इजाफा हुआ। इस मुल्क की जंग से मुतासरा 80% आबादी का इन्हिसार पर मिलने वाली इमदाद पर है। इस इमदाद को जारी रखना मुश्किल होता जा रहा है। By and large, we are still मजमूई तौर पर हम अब भी इस सूरत हाल में हैं जहां आम तौर पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद देने वाले खास तौर पर UNHCR के पास मौजूद ज़राए कम हो रहे हैं और हुकूमतों और उन तमाम लोगों को जिन्हें ये चैलेंजेस दरपेश हैं उनके पास मदद कम रह गई है। still remain short. जंग और तशद्दुद की वजह से दुनिया के तकरीबन 7 करोड़ 10 लाख मुहाजिरीन फरार हुए। क्रिस बयान के मुताबिक उनकी ज़रूरियात को हल करने के लिए बड़े पैमाने पर काम करने वाली मुतहर्रिक बैनुल-अक़वामी तंजीमों की ज़रूरत है। इसी वजह से UNHCR अमेरिका और पूरी दुनिया की हुकूमतों के साथ मिलकर मुनासिब हल तलाश करने के लिए काम कर रहा है। ऐसा हल जो दोनों ही चैलेंजेस का मुकाबला कर सके और इस हल को इस तरह लागू किया जा सके जो आने वाले एक लंबे अरसे तक पायदार रहे, जिससे मोहम्मद अल खल्फ जैसे पनाहगुज़ीनों को जंग से आज़ाद जिंदगी गुजारने का मौका मिल सके। मैं अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच ही नहीं सका। अब मेरे पास ये इंटर्नशिप है जिसके बाद मुझे नौकरी दे दी जाएगी। अब मैं फिर से अपने मुस्तकबिल के बारे में सोच सकता हूँ और अब मुझे उम्मीद भी है। अला शराब असादी के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका।
پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جنہوں نے اس سرزمین پر آنکھ کھولی اور یہیں پرورش پائی. ان کے آباء و اجداد کا وطن افغانستان ان کے لیے ایک اجنبی ملک ہے. ہمارے ساتھی نظر الاسلام نے کچھ ایسے ہی افغان مہاجرین سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ پاکستان میں ان کی زندگی کیسی ہے اور افغانستان واپسی کا امکان ان کے لیے کیا معنی رکھتا ہے. احسان اللہ کی حیثیت یوں تو پاکستان میں ایک افغان مہاجر کی ہے، لیکن انہوں نے خود کبھی افغانستان کی سرزمین پر قدم نہیں رکھا. احسان اللہ پشاور میں پیدا ہوئے، یہیں پلے بڑھے، تعلیم حاصل کی اور پھر روزگار کمانا شروع کیا. میں یہاں پہ پیدا ہوا، میں یہاں بڑا ہو گیا، میرا بچے یہاں پیدا ہوا. بہت دکھ ہو رہے، لوگ افغانی کہتے ہیں، مہاجر کہتے ہیں. افغان مہاجر خاندانوں میں آنکھ کھولنے والے بہت سے نوجوانوں کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انہیں تعلیم اور ملازمت کے اچھے مواقعوں تک رسائی کم ہی ملتی ہے. انہیں عموماً اپنی اہلیت سے کم کی اجرت پر نوکری کرنی پڑتی ہے یا پھر بہتر روزگار کی تلاش میں دوسرے ممالک کا رخ کرنا پڑتا ہے. اب جب اپلائی کرتے ہو تو آپ سے وہ سی نہیں سی مانتا ہے. ریفیوجیز کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ ایجنسی میں کام کرو گے یا فار ایگزامپل پرائیویٹ تھوڑا بہت ہے، لائک فار ایگزامپل پرائیویٹ، لیکن لیگل طریقے سے آپ اپلائی نہیں کر سکتے. جتنا بھی افغان ریفیوجیز ہے وہ جو ہائی ایجوکیشن حاصل کی ہے تو دے گو بیک ٹو افغانستان فار دا جاب. غلام سخی جیسے کئی مہاجر جو 40 سال پہلے اپنا سب کچھ پیچھے چھوڑ کر آئے تھے، آج بھی وطن واپس جانے کا خواب دیکھ رہے ہیں. انہیں اس دن کا انتظار ہے جب افغانستان میں امن آئے گا اور وہ اپنی بقیہ زندگی وہاں اپنی ثقافت اور روایات کے مطابق گزار سکیں گے. ہم دعا گو ہیں. ہمارا بہت بڑا ارمان ہے کہ ہم اپنی آبائی سرزمین کو واپس چلے جائیں، اپنے گھر چلے جائیں. ہر ملک اپنی الگ شناخت اور ثقافت رکھتا ہے. یہ ہمارا ارمان ہے کہ خدا افغانستان میں امن قائم کرے تاکہ ہم اپنی سرزمین کو دوبارہ واپس چلے جائیں. لیکن امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدے کے باوجود افغان حکومت اور طالبان کے درمیان سیاسی مفاہمت کی راہ میں مشکلات واضح نظر آ رہی ہیں. افغان وزارت داخلہ کے مطابق صرف جون کے دوسرے ہفتے میں طالبان اور فوج کے درمیان لڑائیوں میں 400 سے زیادہ فوجی ہلاک ہوئے. پاکستان میں تقریباً 30 لاکھ افغان مہاجرین رہائش پذیر ہیں. ان میں سے تقریباً 90% ایسے مہاجر ہیں جنہوں نے کبھی اپنا ملک نہیں دیکھا. وہ یہیں پیدا ہوئے، تعلیم حاصل کی اور روزگار کا آغاز کیا. مہاجرین کا کہنا ہے کہ اتنا عرصہ گزارنے کے باوجود بھی وہ غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں. بہت سے افغان مہاجرین کی خواہش ہے کہ جس ملک میں انہوں نے آنکھ کھولی اور جہاں وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں وہ انہیں بطور شہری اپنا لے. میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے پاکستانی نیشنلٹی ملے اور یہاں پہ کام کروں، سرکاری جاب ملے، باقی شہروں کی طرح عام زندگی گزاروں. پاکستان کی شہریت پانا بہت سے افغان مہاجرین کا خواب ضرور ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے انہیں قیام کی اجازت میں گزشتہ سال دی جانے والی 12 ماہ کی توسیع بھی 30 جون کو ختم ہو رہی ہے. نظر الاسلام، وائس آف امریکہ، پشاور. ویو 360 کے تمام شوز کے علاوہ دیگر تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ فالو کر سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. فیس بک پر ہمارا ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu. انسٹاگرام اور ٹویٹر پر ہمارا ہینڈل ہے @UrduVOA. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں. پولیس کی حراست میں سیاہ فام امریکی جارج فلوئڈ کی موت کے بعد پولیس کی بے رحمی اور نسل پرستی کے خلاف وسیع پیمانے پر مظاہروں کے اثرات اب امریکہ کے میڈیا، انٹرٹینمنٹ اور کھیل کے شعبوں تک بھی پہنچ رہے ہیں. یہ جان سکیں گے آپ اس رپورٹ میں. مشہور فیشن میگزین ووگ پر نسل پرستی کے الزامات کے بعد میگزین کی ٹاپ ایڈیٹر اینا وینٹور کو شدید تنقید کا سامنا ہے. بعد میں اینا وینٹور نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نسلی اور ثقافتی طور پر تکلیف دہ یا عدم برداشت کی تصویریں اور کہانیاں شائع کرتے ہوئے اپنے سیاہ فام عملے کی رائے کو زیادہ اہمیت نہیں دی. وہ سمجھتی ہے کہ یہ اس کا استحقاق ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی اپنے سفید فام ہونے کے استحقاق کی راہ میں کچھ آنے دے گی.
یہ تنقید 3 دہائیوں سے میگزین سے منسلک اینا ونٹور کی اپنے عملے کو اس ای میل کے بعد سامنے آئی جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ووگ میں ایک سیاہ فام ملازم ہونا آسان نہیں اور آپ جیسے یہاں بہت کم تعداد میں ہیں. میں جانتی ہوں کہ یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم بہتر کام کریں گے لیکن ہم کریں گے. We have for far too long, I think, engaged in business as usual and have sort of told stories. ہم ایک طویل عرصے سے اسے ایک معمول کی طرح لیتے رہے ہیں اور اس طرح کی کہانیاں اور تصاویر پھیلاتے رہے ہیں جس سے اس ملک کے غیر سفید فام اور دوسرے پسماندہ گروہوں کے حقوق کا فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک احتجاج کے لیے نکلنے والے لوگ نہ صرف غیر سفید فام بلکہ سب لوگ جو اس سے تنگ آ چکے ہیں اور انہیں احساس ہوا ہے کہ اب وہ موقع آ گیا ہے کہ کچھ معنی خیز اقدام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس بات کو کچھ لوگ سننے لگے ہیں. امریکی میگزین ہارپرز بازار جلد ہی اپنی 153 سالہ تاریخ میں اپنا پہلا بلیک ایڈیٹر ان چیف منتخب کرے گا اور پیپسی کو 131 سال سے بننے والے اینڈ جمائما پین کیک مکس اور میپل سیرپ کا نام تبدیل کرے گی. ان کی ابتدا نسلی دقیانوسی بنیادوں پر مبنی ہے. اس امریکی کمپنی نے سیاہ فام آبادیوں کی ترقی اور اپنی کمپنی میں سیاہ فام لوگوں کی نمائندگی بڑھانے کے لیے 5 سال میں $400 ملین خرچ کرنے کا اعلان کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ لوگ آئینے میں جھانک کر اس انداز کو بدلنے کی کوشش کریں گے جس سے وہ اس معاشرے کو دیکھتے ہیں, جیسے وہ کاروبار کرتے ہیں, اور آئندہ خواتین اور غیر سفید فام لوگوں کو ان اہم فیصلوں میں شامل کر کے اپنے لیے بہتر تاریخ رقم کر سکیں گے. کھیلوں میں نیشنل فٹ بال لیگ کے کمشنر راجر گوڈل, جنہوں نے گزشتہ ہفتے کھلاڑیوں سے ان کے نسل پرستی کے خدشات پہلے نہ سننے کے لیے معافی مانگی ہے. انہوں نے اگلے 10 سالوں میں نسل پرستی سے نمٹنے کے لیے $250 ملین خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے. ہم نیشنل فٹ بال لیگ نسل پرستی اور سیاہ فام لوگوں پر منظم جبر کی مذمت کرتے ہیں. اور امریکی ٹیلی ویژن اور فلمی صنعت میں ریالٹی شو وینڈرپمپ رولز کے 4 کاسٹ ممبروں کی برطرفی, بیچلر کے پہلے سیاہ فام فنکار کا اعلان اور اکیڈمی آف موشن پکچرز آرٹس اینڈ سائنس کی جانب سے تنوع اور شمولیت بڑھانے کا عہد صورتحال میں بہتری اور نسل پرستی کے بارے میں نئے شعور کا عکاس ہے. مریامہ ڈیالو کے ساتھ عمران جدون, وائس آف امریکہ. جون 19 یا جون 10 ایک ایسے دن کے طور پر منایا جاتا ہے جب سن 1865 میں امریکہ میں موجود آخری غلاموں کو خانہ جنگی کے خاتمے کے ساتھ آزادی کی نوید سننے کو ملی تھی. تاہم اس سال یہ دن ایسے حالات میں منایا جا رہا ہے جب ملک بھر میں خوشی کی تقریبات کے ساتھ ساتھ مظاہرے اور ہڑتالیں بھی جاری ہیں جن میں ملکی سطح پر نسلی تفریق کے خاتمے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. جون 10 جسے یوم آزادی بھی کہا جاتا ہے اس دن کی یادگار ہے جب امریکہ میں آخری غلاموں کو بتایا گیا تھا کہ وہ اب آزاد تھے. یہ دن امریکی خانہ جنگی کے این بیچ طے پانے والے اس اعلان آزادی کے پورے 2 سال بعد آیا تھا جس کے ذریعے امریکہ میں 246 سالہ دور غلامی کا خاتمہ کیا گیا تھا. On June 19th, 1865, General 19 جون سن 1865 کو ٹیکسس سمیت دوسرے علاقوں کے انتظام کی ذمہ داری سنبھالنے والے یونین آرمی کے جنرل گارڈن گرینجر نے ریاست ٹیکسس کے شہر گلویسٹن آ کر یہ حکم نامہ پڑھ کر سنایا. اس لمحے کے بعد افریقن امریکن آزاد ہو گئے. یہ دن واشنگٹن ڈی سی سمیت 47 ریاستوں میں سرکاری یا غیر سرکاری سطح پر منایا جاتا ہے. گزشتہ برسوں میں اس تعطیل کو غلامی کے خاتمے اور افریقن امریکن تاریخ کی یادگار کے طور پر موسیقی اور پریڈز کے ساتھ منایا جاتا رہا ہے. اس دن سب اکٹھے ہوتے ہیں. خاندان کے بزرگ نوجوانوں کو ان کے آباء پر گزری داستانیں سناتے ہیں اور ایک تاریخی ورثے کے طور پر انہیں ماضی کے تجربات سے آگاہ کرتے ہیں. لیکن اس سال پولیس کی بربریت کے خلاف مظاہروں نے رنگ و نسل پر مبنی تعلقات کو ملک بھر میں ہونے والے بہت سے مباحثوں کا مرکزی موضوع بنا دیا ہے. توقع ہے کہ 19 جون کو بھی مظاہرے جاری رہیں گے جن میں زیادہ تر افراد پولیس کے بجٹ میں کٹوتی کے بعد اس رقم سے تعلیم اور کمیونٹی کی بہبود پر سرمایہ کاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. موجودہ صورتحال میں لوگ جشن کی حیثیت اور مظاہروں میں توازن پیدا کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. ہلڈا جارڈن اور دیگر سرگرم اراکین کے لیے یہ دن اس بات کی یاد دہانی ہے کہ نسلی تفریق ختم کرنے کے لیے ابھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جب میں تاریخ پر نظر ڈالتی ہوں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس قانون پر دستخط کے 2.5 سال بعد بھی اس پر عمل نہیں کیا گیا تھا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں انصاف کیسے کام کرتا ہے. یہ جاننے میں 2.5 سال لگے کہ آزادی محض کاغذوں میں ہی ملتی ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے.
इस साल जब कौमी और मकामी सतह पर पुलिस की ज्यादतियों और नस्ली तफरीक पर मुबाहसे हो रहे हैं, गूगल, टारगेट, नाइकी, ट्विटर और स्क्वायर ने 19 जून को छुट्टी का ऐलान किया है। लाखों लोग एक बर्रे-आज़म से दूसरे बर्रे-आज़म लाए गए और उन्हें बुनियादी तौर पर आज की जदीद दुनिया का निजाम चलाने के लिए मजबूर किया गया। आप इसे तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि इस बात को तस्लीम करें और एक ऐसा मुआशरा तरतीब दें जिसमें उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। सरगर्म कारकुन इस तातील को ऐसा ही एक मुआशरा तश्कील देने के मुतालबे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ईशा सराय के साथ सादिया ज़ेबरान झा, वॉइस ऑफ अमेरिका। हम जब खौफ को बेनकाब करते हैं, हम जब सवाल उठाते हैं, हम जब उनकी आवाज बनते हैं जिनकी कोई नहीं सुनता, तो फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है आजाद सहाफत से। हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। हमारे लिए आजाद सहाफत अहम है। कोरोना वायरस के बाइस लॉकडाउन और फिर महदूद सरगर्मियों के नतीजे में एक तरफ तो कारोबारों में 50% तक कमी देखने में आई है, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से जारी किए गए कवायद व ज़वाबित पर अमल कराने से इखराजात भी बढ़ रहे हैं। लाहौर से ज़ियाउर रहमान बता रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद करते हुए कारोबार करना आवाम के लिए कैसा तजुर्बा साबित हो रहा है। लाहौर में बड़े कारोबारी मराकज हों या छोटे बाजार, इन दिनों हर जगह हुकूमत की कोरोना वायरस के बारे में हिदायत पर अमल को यकीनी बनाने की कोशिश की जा रही है। अल-फतह डिपार्टमेंटल स्टोर का शुमार एक बड़े कारोबारी मरकज में होता है। स्टोर के मालिक इरफान इकबाल शेख के मुताबिक तमाम मुलाजमीन और खरीदारों को मास्क और दस्ताने देने, तमाम शेल्फों को सैनिटाइज करने और दीगर SOPs का ख्याल रखने की वजह से उनके अखराजात में 8% का इजाफा हुआ है। पहले तो तकरीबन 51 डेज जो ना ये टोटल शटडाउन रहा, उसकी वजह से रिटेल में को 20 बिलियन रुपीस पर डे का नुकसान हुआ पाकिस्तान में, और अगर आप उसको इंडस्ट्री के साथ शामिल कर लें तो 30 बिलियन पर डे इंडस्ट्री का भी जो ना जो हमारा होता है बिजनेस, उसका भी कमी आई। तो टोटल 58 बिलियन पर डे की कमी आई है जब लॉकडाउन मुकम्मल था। अब सेमी स्मार्ट लॉकडाउन हो गया, अब बिजनेसेस खुले हैं, 7 बजे तक खुलते हैं सुबह से लेकर 9 बजे तक, तो तकरीबन कोई बिजनेस 50% के करीब है। ऐसी सूरत हाल शहर के दीगर बाजारों में देखने को मिलती है, जहां खरीदारों की तादाद कम है और हर दुकानदार ने कोरोना वायरस से मुतल्लिक कवायद व ज़वाबित को अपने दाखिली दरवाजे पर चस्पा किया हुआ है। दुकानदारों के मुताबिक हुकूमती हिदायत पर अमल करना मुश्किल काम है। गर्मियों में आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली जितने भी लोग हैं वो शाम के टाइम निकलते हैं 6 बजे के बाद, तो 7 बजे दिन क्लोजिंग हो जाती है। सारा दिन सख्त धूप होती है, फारिग बिल्कुल बैठे होते हैं। कारोबार नहीं है किसी का, या जिसने कोई सोचा हुआ था उसके पास वो रोज़गार नहीं है, उसकी सैलरी नहीं है, जिसकी वजह से वो पैसे मिले तो ये चीज़ें खरीद सके। मास्क वगैरह है और डेटॉल है और दूसरी चीज़ें जो हैं वो हमें सारी प्रोवाइड करनी पड़ती है। डेली का तकरीबन जो है ना 3 से 4 हज़ार रुपया जो है ना एक्सप्रेस बढ़ गए हैं। हम इस मौसम में 150-100 से अब रूम कूलर सेल करते थे। इस वक्त आप पोजीशन देख रहे हैं, एक भी कोई कस्टमर हमारी दुकान पे मौजूद नहीं है। ताजरों के मुताबिक सनतों के मुकम्मल तौर पर ना खुलने के बायस अशिया की सप्लाई में भी तातुल आया है। पाकिस्तान में कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर SOPs पर अमल ना किया गया तो हर गुजरते दिन के साथ इसकी शिद्दत मजीद बढ़ेगी, जबकि कारोबारी हजरात कहते हैं कि इसके असरात से निकलने के लिए उन्हें कई माह लग जाएंगे। वायरस की वजह से मुहासलात की मद में हुकूमती आमदन में भी कमी वाक़ई हुई है। जो बिल्कुल लॉकडाउन रहा है उसमें तकरीबन 75 to 80 करोड़ रुपीस पर डे गवर्नमेंट को रेवेन्यू में कमी आई, और अब जो इस वक्त जो है जब ये चल गया और सेमी अपना चल रहा है, तो इस वक्त तकरीबन क्योंकि बिजनेस बहुत डाउन हो गए हैं, स्लो हो गए हैं, तो इस वक्त तकरीबन कोई 30 to 35 करोड़ रुपीस पर डे गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। ऐवान सनअत व तिजारत लाहौर के मुताबिक कारोबार की मुकम्मल तौर पर बहाली कोरोना वायरस के खात्मे से मशरूत है। कोरोना वायरस के बारे में SOPs पर अमल को यकीनी बनाने के लिए जिला हुकूमत लाहौर की टीमें बाजारों में जांच पड़ताल भी करती रहती हैं और कवायद व ज़वाबित का ख्याल ना रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ज़ियाउर रहमान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर।
ایسے وقت میں جب امریکہ کی کئی ریاستوں میں کورونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈیموکریٹ پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے وائرس سے نمٹنے کے لیے مناسب وقت پر اقدامات نہ اٹھانے پر صدر ٹرمپ کی مذمت کی ہے، مگر قدامت پسند نظریات کے حامی سمجھتے ہیں کہ وبا سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کو زیادہ ملوث کرنے سے صحت عامہ کے شعبے میں اس کے عمل دخل میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ سابق نائب صدر جو بائیڈن بار بار صدر ٹرمپ پر نکتہ چینی کرتے ہیں کہ وبا سے نمٹنے کے لیے انہوں نے غلط ہدایات دی اور کاروباروں کو ایسے وقت کھول دیا جب کچھ ریاستوں میں کووڈ-19 کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ مرکزی حکومت مؤثر رہنمائی کرنے سے دستبردار ہو چکی ہے، کم از کم وائٹ ہاؤس نے تو ایسا کردار ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اوباما انتظامیہ کے دور میں جو بائیڈن نے ایبولا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے کی جانے والی کوششوں کی کامیابی سے قیادت کی تھی، اب وہ سمجھتے ہیں کہ کورونا وائرس سے نمٹنے کے لیے مرکزی حکومت کو زیادہ مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے۔ حال ہی میں امریکہ میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 20 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے اور معاشی بحران سے 2 کروڑ سے زائد افراد بے روزگار ہو گئے ہیں۔ جو بائیڈن کے منصوبے کے مطابق کورونا وائرس کے ٹیسٹس، ویکسین اور علاج کے لیے مرکزی حکومت کی جانب سے امداد میں اضافہ کیا جائے گا۔ وفاقی حکومت وائرس سے متاثر افراد کے علاج کے لیے کام کرنے والی نرسوں اور ڈاکٹرز کو معاوضہ ادا کرے گی اور بیمار ہونے والے تمام ملازمین کو بے روزگاری الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تمام باضمیر لوگ اس طرح کے پروگرام کا نفاذ چاہیں گے، کیونکہ اس وبا کے دوران پتہ چلا ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر سب کی بھلائی کے لیے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہر کوئی وائرس سے محفوظ رہے۔ دوسری جانب قدامت پسند نظریات کے حامی کہتے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات سے اخراجات بڑھیں گے اور معاشی بحالی دب کر رہ جائے گی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹس وبا کی آڑ میں ہیلتھ کیئر کے لیے سرکاری اخراجات اور ملازمین کے لیے مراعات میں مستقل طور پر اضافہ کر دیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کو عارضی امداد فراہم کرنی چاہیے جنہیں اس کی اشد ضرورت ہے، اور ہماری زندگیوں میں حکومت کی مداخلت کو بڑھانا نہیں چاہیے۔ نومبر کے انتخابات میں دونوں امیدواروں کی حکمت عملی میں فرق یہ ہوگا کہ صدر ٹرمپ معیشت کی بحالی پر زور دیں گے، جبکہ جو بائیڈن کی توجہ لوگوں کی ملازمتوں پر بحفاظت لوٹنے پر ہوگی، اور یہ اس انتخابی مہم میں اہم ایشوز ہوں گے۔ برائن پیڈن کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ موٹر گلائیڈنگ پاکستان میں متعارف ہونے والا نسبتاً نیا کھیل ہے۔ ایڈونچر کے شوقین اس کھیل کا لطف اٹھانے کے لیے چولستان جیسے دور دراز علاقوں میں جاتے ہیں، لیکن وہاں کے مقامی رہائشیوں کے لیے موٹر گلائیڈنگ ایک خواب ہے۔ یہ تھا آج کا View 360 شو۔ مجھے فائزہ بخاری کو اگلے شو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ ہیو اے نائس ویکینڈ۔